السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک جن زادی کا عشق، ایک جن زادی کی محبت کسی انسان سے۔ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے سٹوری، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس بندے کے اوپر یہ جن زادی ہے یہ کس طرح عاشق ہوئی، یعنی کہ چڑیل تھی، جن زادی تھی۔ میں نے دیکھا تو نہیں تھا اس کو، لیکن حاضر کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک چڑیل ہوں۔ اچھا، تو وہ بندہ ایک بندہ مجھے ملا۔ میں اصل میں میرا جو ذاتی کام ہے وہ ووڈ ورکنگ کا ہے، تو ادھر سائٹ تھی ایک ماڈل ٹاؤن لاہور میں، وہاں پہ میں کام کر رہا تھا۔ تو ادھر ایک مجھے خان صاحب ملے، خان صاحب، ان کا نام تھا نور اللہ۔ تو وہ مجھے ملے، وہ ادھر گارڈ تھے، منشی بھی تھے اور گارڈ بھی تھے، تو ان سے کافی گفتگو ہوئی۔ تو وہ عملیات کے بارے میں لوگوں کو، ویسے وہ ادھر نہ لڑکوں کو کہتے رہتے تھے کہ آج آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ یہ ہو جائے گا، آپ بچ کے رہو، یعنی کہ وہ ایسے ہی نہ، وہ ادھر سسپینس انہوں نے پھیلایا ہوا تھا۔ تو وہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ شاید اس کے پاس کچھ ہو۔ تو اصل میں جو بات ہوئی تھی اس کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی سی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ، آپ امید کرتا ہوں انجوائے کریں گے۔ اس کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے جی؟ وہ کہتا تھا کہ میں نے جی عملیات کیے ہیں بڑے بڑے، میں جنگلوں میں رہا ہوں، میں ہر چیز مجھے نظر آتی ہے، ہر چیز میں آنکھیں بند کر کے ہر بندے کے بارے میں بتاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں، آنکھیں بند کر کے ایسے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہوگا بھائی۔ میں ویسے نا اس ٹائم چپ کرتا بیٹھا رہا، یعنی کہ اس کی باتیں سنی اس ٹائم۔ تو پھر نیکسٹ میں نے کہا کہ پھر آپ نے چھوڑا کیوں؟ اگر اتنا کچھ آپ کے پاس تھا، آپ لوگ آپ کے پاس آتے تھے علاج کے لیے، تو پھر آپ نے چھوڑا کیوں ہے یہ کام؟ یہ تو لوگ ڈھونڈتے ہیں اس طرح کام کہ ہمارے پاس لوگ آئیں، ہم ان کی خدمت کریں، چلو کوئی تھوڑا بہت روزگار بھی چلتا ہے۔ اس میں ایک چیز پھر سامنے ہے جی، میں کسی نہ رجت کا شکار ہو گیا ہوں۔ کوئی چڑیل ہے جو 15 سال سے میرے ساتھ آ کے تو ہم بستری کرتی ہے، تو میں تو مر گیا ہوں، میں لٹ گیا ہوں، میرے پٹھے کھینچے گئے ہیں، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آپ تو عامل ہو بہت بڑے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی بندہ ہے یا اپنے پیر صاحب ہیں تو آپ ان سے بات کیجئے گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ اچھا، دعائیں تو جو اس سے ملنی تھی وہ ملنی تھی، وہ ایک بات کا ایشو ہے، وہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس بندے نے، میں نے اس کو کہا کہ چلیں آپ کسی ایسی جگہ پہ چلیں جہاں پہ لوگ کم ہوں۔ تو ہم اوپر نہ چھت کے اوپر میں ان کو لے گیا، تو وضو وغیرہ کروا کے نہ ان کو بٹھایا ادھر، بٹھا کے تو میں نے پڑھائی شروع کی۔ تو تقریباً پہلی دفعہ ہی پڑھی تو اس کی حاضری ہونا شروع ہو گئی۔ جسم کی کیفیت سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاضر ہو گئی ہے۔ خیر، وہ میں نے اپنی تعداد پوری کی پڑھائی کی کر کے، تو میں نے اس سے سلام لی تو وہ آ گئی اس کے بیچ میں۔ اچھا، وہ شاید میں نے بھی اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ یہ چیز جو اس کے اندر آئی ہے نارمل ہی ہوتی ہیں، جو چڑیلیں وغیرہ وہی ہوگی۔ خیر بہرحال اس سے گفتگو شروع ہو گئی، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، میں اس کی
15 سال سے اس کے ساتھ ہوں. یہ میرے یعنی کہ اس سے مجھے بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں کہ 4 وہ اس نے بتائے تھے، وہ ابھی میرے پاس ہی ہیں. تو وہ ہیں. تو میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی. آپ نے میرے معاملات میں دخل دی، میں اس سے عشق کرتی ہوں، اس کے عشق میں پاگل ہوں. یعنی کہ وہ اس نے اس طرح مجھے دھمکیاں وغیرہ دی. اور بیٹھتے میں نے کہا میں اچھا ابھی آپ کو جلا دینا ہے. میں نے یعنی کہ میں نے اس کو اس طرح کہا. تو میں نے نا اسی ٹائم اپنے ایک بندے کو بلایا جن کو، تو اسی ٹائم نا اس جو چڑیل کے اس کے تیور بدل گئے. میں نے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. اس نے وہ فوری طور پہ پتہ نہیں کیا پڑھا، اس طرح پڑھتے پڑھتے اس نے 3 دفعہ اس طرح پڑھ کے نا ایسے پھونک ماری. پتہ نہیں کیا پڑھا اس نے. بہرحال وہ اس کا علم تھا جو اس نے پڑھ کے اس نے مجھے پھونک ماری. تو میں سمجھ لے کہ میری دل جو ہے نا سمجھ لو جکڑنا شروع ہو گیا. تو خیر میں نے بھی اسی ٹائم ورد شروع کر دیا، تو میں بہتر ہو گیا. تو وہ یہ پڑھ کے نا پھونک کر تو وہ بھاگ گئی. ابھی اس کو پکڑنا میرے لیے ضروری تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ نقصان کرے گی کیونکہ یہ عمل ہے. خیر اس ٹائم وہ اس کے اندر سے حاضری ختم ہو گئی، بندہ گر گیا. میں نے اس کو اٹھایا، میں نے کہا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا رات کو میں گھر آیا فوری طور پہ آ کر، تو میں نے اس کو جب پڑھائی وغیرہ کر کے دیکھا دوبارہ، تو وہ کسی جگہ پہ عمل کر رہی تھی مجھے بیمار کرنے کے لیے اور میرا علم باندھنے کے لیے. تو میں نے نا فوری طور پہ نا اس کو یعنی کہ پکڑنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے قابو نہیں آئی. پھر میں نے اپنے یعنی کہ پیر و مرشد سے مدد طلب کی حضرات کے ذریعے. تو وہ فوری طور پہ آئے، انہوں نے اس کو یعنی کہ بالوں سے پکڑا، بوتل میں بند کیا اور لے گئے. اس کے بچے پھر وہ میرے پاس تھے، تو وہ ابھی ادھر قید ہے. تو وہ عورت، وہ چڑیل جو تھی، اس کے اوپر کیسے عاشق ہوئی؟ وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ اس کو شوق تھا، جنون تھا. اس نے شیطانی عملیات کی بکیں لی ہوئی تھیں کافی زیادہ، اس کے بقول تھا. میں نے بعد میں اس سے پوچھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے شوق تھا ان چیزوں کو دیکھنے. تو وہ ظاہر ہے پہاڑی علاقوں میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں. کہتا تھا کہ میں جا کے آوازیں لگاتا تھا، کوئی ہے تو سامنے آئے، میرے سامنے آئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتا میں اس طرح نا اونچی اونچی آوازیں لگاتا تھا. تو پھر یہ کچھ چیزیں مجھے گروپ نظر آنا شروع ہو گیا. یعنی کہ بیٹھ کے جب میں کوئی ہے تو آئے، کوئی ہے تو میں اس طرح بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے، پھر یہ میرے ظاہری یعنی کہ کھلی آنکھوں میں یہ گروپ سامنے آیا. تو ان میں سے یہ میرے اوپر عاشق ہو گئی. تو بعد میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں عملیات اس طرح کرتا تھا کہ میں بغیر اجازت کے، وہ ظاہر کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے تو نہیں کرنا چاہیے، استاد کے بغیر بھی نہیں کرنا چاہیے کام کوئی بھی ہے. تو اس سے پھر مجھے رجت کا میں شکار ہو گیا، کافی بیمار ہو گیا. تو یہاں تک کہ میری حالت پاگل پن تک پہنچ گئی. تو اس کے بقول تھا کہ یہ جو چڑیل تھی یہ ڈیلی آ کے میرے ساتھ ہم بستری کرتی ہے. استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کیسز دیتے ہیں میرے پاس. پہلے بھی ایک کیس تھا، وہ آپ کے پاس سٹوری ہوگی میرے چینل پہ. تو یہ وہ جن تھے، یہ چڑیل تھی. ابھی ایک جنوں کی بھی آئی ہے، وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا. تو بہرحال یہ صورتحال تھی. تو بغیر اجازت کے عملیات ہرگز نہ کریں. عمل کوئی بھی کریں اجازت کے ساتھ کریں، نہیں تو نقصان میں نے آپ کو بھی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتا دیا ہے. چھوٹی سی نہیں ہے، چلو پھر بھی آپ کی انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے عملیات سے بچیں، ان جیسی چیزوں سے بچیں. تو کوئی بھی عمل چاہے فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، کتابوں میں ہے، کوئی بھی عمل کریں تو بغیر استاد کے نہ کریں اجازت. اکثر کتابوں میں بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے بندہ رجت کا شکار ہو جاتا ہے. اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اکثر عمل بتانے والے پورا عمل بھی نہیں بتاتے، تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں اور اپنے استاد سے یا پیر و مرشد سے اجازت لے کر کریں.